بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور ذوالحجہ کے اس مہینے میں پہلے جو 10 دن ہیں ان کی فضیلت کے متعلق آپ سن چکے ہیں۔ قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، اس میں کون کون سے ایسے عیوب ہیں جن کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی، ایسے کئی سارے مسائل آپ لوگ سن چکے ہیں۔ تو ذوالحجہ کے اندر ہی ایام تشریق بھی ہیں اور ایام تشریق میں تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہوتی ہیں۔ میں تکبیرات تشریق کو آپ کے سامنے دہراتا ہوں، امید ہے کہ آپ کو پہلے سے یاد ہوں گی، اگر نہیں یاد تو پھر یاد کر لیں۔ تکبیرات تشریق یہ ہیں: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایام تشریق کون سے ہیں کہ جن کے اندر تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں؟ تو یہ یاد رکھیے، 9 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ تک یہ سب ایام تشریق ہیں، اور 9 ذوالحجہ کی فجر کی نماز کے متصلاً بعد فوراً بعد تکبیرات تشریق کو پڑھنا شروع کیا جائے گا، اور 13 ذوالحجہ کی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آخری بار آپ کو تکبیرات تشریق پڑھنی ہوں گی۔ یہ ٹوٹل 23 نمازیں بنتی ہیں کہ جن کے بعد، یعنی جن کے فرض پڑھنے کے بعد متصلاً ایک بار تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہوں گی۔ تو یہ بات یاد رکھیے، ایک بار تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہیں، دوسری اور تیسری بار تکبیرات تشریق پڑھنے کو کچھ لوگ مسنون سمجھتے ہیں، تو دوسری اور تیسری بار تکبیرات تشریق پڑھنا بالکل بھی مسنون نہیں ہے۔ اگر دوسری یا تیسری مرتبہ کوئی تکبیرات تشریق کو دہراتا ہے تو وہ بطور ذکر کے پڑھ لے، لیکن بطور سنت کے نہ پڑھے، کہ یہ مسنون ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تکبیرات تشریق جو ہیں وہ مردوں پر بھی واجب ہیں اور عورتوں پر بھی واجب ہیں۔ مرد اونچی آواز میں فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد پڑھیں گے، اور عورتیں آہستہ آواز میں پڑھیں گی۔ چونکہ تکبیرات تشریق ہمارے اوپر پورا سال تو واجب نہیں ہوتی، صرف ایام تشریق میں واجب ہوتی ہیں، تو چونکہ بندہ عادی نہیں ہوتا ان کو پڑھنے کا، تو بعض دفعہ بھول کے رہ بھی جاتی ہیں۔ تو اب جو مستورات گھروں میں نماز پڑھتی ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ زیادہ پیش آتا ہے، کیونکہ وہ اکیلے نماز پڑھتی ہیں، تو بعض دفعہ ان کو یاد نہیں رہتی، تو وہ اپنے سامنے لکھ کے ان تکبیرات کو لگا لیں۔ ان ایام کے اندر جب وہ فرض نماز پڑھیں گی، سلام پھیریں گی، تو لکھی ہوئی تکبیرات کے اوپر نظر پڑے گی تو ان کی تکبیرات رہیں گی نہیں، پڑھ لیں گی۔ مردوں کے لیے معاملہ اس کی بنسبت آسان ہے کہ چونکہ وہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، تو اگر کوئی بھول بھی گیا تو دوسرے جب نمازی پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس کو بھی یاد آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تکبیرات تشریق کو پڑھنے کا جو وقت ہے وہ فرض نماز کا سلام پھرنے کے بعد فوراً پڑھنا، یہی تکبیرات تشریق کا وقت ہے۔ اگر سلام پھیرنے کے بعد کوئی ایسا کام کر لیا کہ جو نماز کے اندر اگر بندہ کرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو سلام پھیرنے کے بعد بھی اگر کوئی ایسا کام کر لیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، مثلاً کسی کے ساتھ گفتگو کر لی، بات چیت کر لی، یا اٹھ کے باہر چلا گیا،
یا کوئی اور کام کر دیا جو کہ نماز میں نہیں کرنا چاہیے، تو سلام پھیرنے کے بعد اگر ایسا کام ایام تشریق میں اس نے کر لیا تکبیرات تشریق سے پہلے، تو پھر اس بندے پر تکبیرات تشریق نہیں ہوں گی، ختم ہو جائیں گی، ساقط ہو جائیں گی۔ تکبیرات تشریق کو گفتگو سے پہلے، باہر جانے سے پہلے اور کوئی بھی دوسرا کام کرنے سے پہلے سلام کے فوراً بعد پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی اور کام کر لیا، کوئی گفتگو کر لی، باہر چلا گیا، کسی اور کام میں مشغول ہو گیا، تکبیرات تشریق اس سے ساقط ہو جائیں گی۔ انہی ایام کے اندر ایک اور مسئلہ پیش آ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ان ایام میں کسی کی فرض نماز ہی رہ گئی، تو چونکہ ان ایام میں تکبیرات تشریق فرض کے بعد پڑھی جاتی ہیں، تو ظاہر ہے اس کی تکبیرات تشریق بھی رہ گئی، تو آیا وہ آدمی جس کی فرض نماز رہ گئی ہے، وہ اس نماز کو جب دوسرے کسی وقت میں قضا کرے گا تو تکبیرات تشریق کو بھی پڑھے گا یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر اسی سال ایام تشریق کے اندر کوئی فرض نماز رہ گئی، مثلا آج ظہر کی نماز رہ گئی ہے، تو عصر کے وقت میں داخل ہونے کے بعد وہ اس کو قضا کر رہا ہے، تو اس کو آج قضا نماز کے بعد وہ تکبیرات بھی پڑھنی ہوں گی۔ یعنی ایام تشریق میں قضا شدہ نماز کو اگر ایام تشریق کے اندر ہی قضا کرے گا، پڑھے گا، تو اس کو ساتھ میں تکبیرات پڑھنی ہوں گی۔ لیکن اگر وہ ایام تشریق کے بعد یعنی 13 ذو الحجہ کے بعد اس نماز کو قضا کرے گا تو پھر صرف نماز ہی قضا کرے گا، تکبیرات اس کے ساتھ نہیں پڑھنی ہوں گی۔ اور اگر کوئی بندہ یا بندی تکبیرات تشریق کو بھول جائے، سلام پھیرنے کے بعد وہ نہ پڑھ سکے، اس کو یاد ہی نہ رہے کہ میں نے تکبیرات بھی پڑھنی ہیں، بعد میں اس کو یاد آیا کہ اوہو مجھ سے تو تکبیرات بھی رہ گئی ہیں، تو وہ تکبیرات کی جگہ توبہ استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، کیونکہ سلام کے بعد جب وہ کسی اور کام میں مشغول ہو گیا ہے یا مشغول ہو گئی ہے تو تکبیرات تو اس سے ساقط ہو چکی ہیں، لہٰذا توبہ استغفار کر لے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔